بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ استغفار کی فضیلت اور برکات کے بارے میں ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو ایک بار کر لیا تو انشاءاللہ تعالی جو مانگو گے ضرور ملے گا۔ چلو اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیا کرو تاکہ نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے اس سے فرمایا کہ استغفار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ دوسرے شخص نے غربت و افلاس کی شکایت کی تو اس سے بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرا ایک آدمی آیا، اس نے نارینہ اولاد کے لیے دعا کی، درخواست کی، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھے شخص نے آ کر باغ کے خشک ہو جانے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس 4 آدمی الگ الگ حکایت لے کر آئے اور آپ نے سب کو استغفار کا حکم دیا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں جتلائی، خود اللہ تعالیٰ نے سورہ نو میں ارشاد فرمایا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، یعنی اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے اموال اور بیٹوں میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ نہریں بنائے گا۔ الجامع الحکام القرآن القرطبی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے موسلادھار بارش، مال و اولاد میں اضافہ، باغ اور نہروں کی فراوانی کی نعمتوں کو استغفار کے نتیجے کے طور پر ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار کی کثرت ان نعمتوں کی حصول یابی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے اس لیے مختلف شکایتوں والے 4 اشخاص کو استغفار کا حکم دیا۔ امام قرطبی نے ان آیات کے تحت امام شافعی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ استسقاء یعنی بارش طلب کرنے کے لیے شہر سے نکلے اور صلاۃ استسقاء کے بجائے صرف استغفار پڑھ کر واپس آئے اور بارش ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے بارش کے لیے دعا نہیں کی، صرف استغفار کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے تو زبردست موسلادھار بارش برسنے والے بادلوں کو مانگا تھا اور پھر یہ آیتیں پڑھی، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ استغفار اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ استغفار کو کثرت سے کرنے سے آپ اللہ پاک سے جو مانگو گے تو وہ حاجت آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چلو ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو میں،
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔